میں ہوں شہر زندہ دلان، جہاں ہر دم زندگی رواں تواں ہے۔ یہاں رات کے روشنیاں بھی ماند نہیں پڑتیں، مجھے تہذیب و ثقافت کا گہوارہ مانا جاتا ہے۔ صدیوں کا سفر کرتے اور مختلف نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے آج میں آپ کو اپنے ماضی کے چند دریچوں سے روشناس کروانا چاہتا ہوں۔ آج ہزاروں راز میرے سینے میں ہیں۔ اس دوران ہزاروں ایسی تہذیبوں کا مرکز رہا جو آج گمشدہ تہذیبیں کہلاتی ہیں۔ کبھی محمود و ایاز کی مساوات تو کبھی قطب الدین ایبک کی سادہ مزاجی اور کبھی اکبر کی سخت مزاجی کا گواہ بنا۔ میرے در و دیوار کئی بار گرائے اور بنائے گئے۔ مجھ پر جہاں بادشاہوں نے دفاعی قلعے بنائے، وہاں محبتوں کی لازوال تعمیرات بھی کیں۔ بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک وفاداریوں اور غداریوں کا ایک طویل دور۔ میں اپنی کہانی کا آغاز اپنے نام سے کرنا چاہوں گا۔ میں ہوں لاہور۔ میرے نام کی ابتدا میں مورخین کا اختلاف رہا۔ لاوا پوری میرا قدیم نام، جس کا مطلب سنسکرت میں لاوا کا شہر ہے۔ لاوا یا لوہ ہندو راما کا بیٹا تھا۔ پھر میرے نام کے لیے لوہ آور استعمال ہوا، جس کا مطلب لوہ کا قلعہ کے ہیں۔ میرے قدیم ناموں میں لاہور، لوہاور، لاہاور، لاہا نور، لاہا نہر، لاہاوار، لاہور، لاہور، لاوا، لوہ آور اور لاوا پوری بھی رہا۔ ایک تاریخی کتاب تاریخ الہند جو کہ عبد الرحمن البیرونی کی لکھی ہوئی ہے، اس میں لفظ لاہور کا ذکر ملتا ہے۔ عبد الرحمن البیرونی نے 11ویں صدی میں ہندوستان کا سفر کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں مجھے ایک شہر کے بجائے ایک علاقے سے روشناس کروایا اور میرے دارالخلافہ کو مندھور کوٹ لکھا۔ اس کے علاوہ ایک مشہور صوفی بزرگ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 1088 لاہور میں ہوا، اپنی مشہور کتاب کشف المجوب میں میرا ذکر کرتے ہیں۔ ابو الفرج ایک مشہور شاعر جو کہ غزنی دور میں شاعر تھا، اس نے لفظ لوہاور استعمال کیا۔ 11ویں صدی کے ایک ایرانی اسکالر نے اپنی کتاب نزہۃ المشتاق فی احتراق الآفاق میں مجھے لاہور لکھا۔ البیرونی کی سیاحت ہند کا زمانہ تقریباً 1020 سے شروع ہوا اور تقریباً 9 برس جاری رہا۔ اس نے اپنی کتاب میں لاہور کا ذکر کیا۔ البیرونی اپنی کتاب الہند کے صفحہ 102 پر لکھتا ہے کہ میں نے قلعہ لاہور کا عرض بلد رسی عمل کے ذریعے معلوم کیا تو وہ 34 درجے اور 3 دقیقہ کا نکلا۔ منگولوں کے بار بار حملوں نے مجھے خاصا کمزور کر دیا۔ مگر محمود غزنوی کے دور سے اکبر کی سلطنت تک مجھے خاصی تقویت ملی۔ بابر سے لے کے بہادر شاہ ظفر تک ایک طویل داستان اسی سرزمین کی رقم ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری حفاظت کا معقول انتظام کیا گیا اور میری حد بندی کی گئی، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے 13 دروازوں میں بند کر دیا گیا۔ میں اپنے چند مشہور قدیم دروازوں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ دہلی دروازہ، اس دروازے کا رخ دہلی کی جانب ہونے کی وجہ سے اسے دہلی دروازے کا نام دیا گیا۔ میرا حافظہ خاصا کمزور ہے اور وثوق سے کہنا مشکل ہے کہ اس دروازے کی تعمیر کب کی گئی، تاہم سکھوں نے تقسیم ہند کے موقع پر اس دروازے کو بہت نقصان پہنچایا،
شاہی حمام، سنہری مسجد اور مسجد وزیر خان اسی دروازے سے کچھ فاصلے پر موجود ہیں۔ مجھ پر بنائی گئی دیوار میں موجود دروازوں میں ایک دروازہ بھاٹی گیٹ کا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ بھاٹی گیٹ قدیم ترین دروازہ ہے۔ اسے بھاٹی کہنے کی وجہ تسمیہ میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں ایک قبیلہ تھا جو بھٹی تھے اور تالے بنانے کا کام کرتے تھے، اسی وجہ سے یہ بھاٹی دروازہ مشہور ہو گیا۔ دہلی دروازے سے کچھ فاصلے پر کشمیری دروازہ موجود ہے۔ اس دروازے کا رخ وادی کشمیر کی جانب ہے، اسی وجہ سے اسے کشمیری دروازہ کہا جاتا ہے۔ پرانے وقت میں کبھی یہاں سے راوی گزرتا تھا جس کی آواز سے ایک طویل عرصے تک میرا یہ گیٹ محظوظ ہوتا رہا۔ یوں تو میرے سارے دروازے ہی بہت اہم ہیں، لیکن جتنا اہم لوہاری دروازہ ہے اتنی اہمیت شاید ہی کسی اور دروازے کو ہو۔ اس حصے کو شہر پناہ بھی کہا جاتا ہے۔ عشق و محبت کی نظر ہونے والی انارکلی کے نام پر بنا بازار انارکلی بالکل اس کے سامنے واقع ہے۔ یہ دروازہ اس لیے بھی ممتاز ہے کیونکہ یہ لاہوریوں کی نمائندگی بھی کرتا ہے۔ شہر لاہور میں داخلے کے لیے اس دروازے کا استعمال کیا جاتا تھا، اسی وجہ سے اسے لاہوری دروازے کا نام دیا گیا۔ لاہوری دروازے کو اب لوہاری دروازے کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ لاہور شہر محمود غزنوی کے دور میں دوبارہ تعمیر ہوا تو ملک ایاز کے دور میں شہر کی آبادی کا ایک بڑا حصہ یہیں آباد ہوا۔ بادشاہ قطب الدین ایبک کا مزار بھی اسی دروازے کے نزدیک ہے۔ میرے دروازوں میں ایک دروازہ روشنائی دروازہ بھی ہے جو کہ شاہی قلعے اور بادشاہی مسجد کے درمیان موجود ہے۔ میرے اس دروازے کو شہنشاہ اکبر نے تعمیر کروایا۔ مغلوں کے دور میں یہ دروازہ حکمرانوں کے لیے شہر میں داخلے کا کام دیتے تھے۔ مغل قافلوں کے ہاتھیوں کی گزرگاہ کو آسان بنانے کے لیے اسے چوڑا اور اونچا تعمیر کیا گیا۔ یہاں چونکہ روشنیاں بکھیری جاتی تھیں، اسی وجہ سے اسے روشنائی دروازہ کہا جانے لگا۔ اس کو روشن رکھنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہاں راوی بہتا تھا اور دور دراز سے کشتیوں میں آنے والے آسانی سے اس تک پہنچ سکیں۔ میرے 13 دروازوں میں سے ایک دروازہ شیراں والا گیٹ بھی ہے۔ دریا راوی کی طرف رخ رکھنے والے 4 دروازوں میں اس کا شمار بھی ہوتا ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں یہاں شیروں کے 2 پنجرے موجود ہوتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ مجرموں کو سزا دینے کے لیے انہیں پنجروں میں بند ان بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیتا تھا، اسی وجہ سے اس دروازے کو شیراں والا گیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ میرے 13 دروازوں میں اکبری دروازہ بھی شامل ہے۔ اس دروازے کو بادشاہ وقت محمد اکبر نے اپنے نام سے موسوم کیا اور ہر قسم کی غلے کی منڈی اس دروازے کے اندر مقرر فرما کر اس کو بھی اکبری منڈی کے نام سے موسوم کیا۔ چنانچہ اب تک یہ دروازہ اور منڈی اکبر کے نام سے موسوم ہے۔ اسی طرح میرا ایک اور دروازہ بھی اکبر کے دور میں ہی بنا۔ اس دروازے کو موچی دروازے کے نام سے جانتے ہیں۔ اسے موچی دروازہ کہنے کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اکبر کے دور میں موتی رام جمعدار جو اکبر کا ملازم تھا، تمام عمر اس دروازے کی حفاظت پر مامور رہا۔ موتی رام بہت ملنسار اور خوش اخلاق انسان تھا۔ موتی رام نے اس شہر کی حفاظت کرتے ہوئے اور حملہ آوروں کو شہر میں داخل ہونے سے روکتے ہوئے اپنی جان دے دی۔ اسی کی نام کی نسبت سے یہ دروازہ موتی دروازے کے نام سے مشہور ہوا، جو بگڑتے بگڑتے آج موچی دروازے کے نام سے مشہور ہے۔ میرے 13 دروازوں میں سے ایک دروازہ ٹکسالی دروازے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ بادشاہی مسجد اس دروازے کے قریب واقع ہے۔ لاہور کا پرانا بازار حسن المعروف ہیرا منڈی بھی اس دروازے کے قریب واقع ہے۔ خیال ہے کہ یہاں پر ایک ٹکسال واقع تھی جس میں سکے ڈھالے جاتے تھے، اسی نسبت سے اس کا نام ٹکسالی دروازہ پڑ گیا۔ میرے وجود پر قائم 13 دروازوں میں اب ذکر آتا ہے شاہ عالمی گیٹ کا۔ اس دروازے کا نام محمد معظم شاہ عالم بہادر شاہ، جو کہ اورنگزیب کا بیٹا تھا، کے نام پر رکھا گیا، جس کا انتقال 1712 میں ہوا۔ ایک دروازے کو مستی گیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ مسیتی گیٹ کے نام سے جانا جاتا تھا۔
مسیتی پنجابی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مسجد کے ہیں۔ اس دروازے کے پاس قدیم مسجد موجود ہے جسے مریم زمانی بیگم کی مسجد کہا جاتا ہے۔ میرے باقی 2 دروازوں میں ایک دروازہ یکی گیٹ اور دوسرا دروازہ موری گیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ موری گیٹ اصل میں باقاعدہ گیٹ تو نہیں ہے، یہ ایک گزرگاہ سی ہے اور گزرتے وقت کی توڑ پھوڑ کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ اندرون شہر کا کچرا وغیرہ شہر سے باہر پھینکنے کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا رہا، اور یکی گیٹ جس کا اصل نام زکی گیٹ تھا، اس دروازے کا نام پیر زکی شہید کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ ایک قبر اس دروازے کے باہر اور ایک اندر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک قبر میں پیر زکی شہید کا سر اور دوسری قبر میں ان کا باقی جسم دفن ہے۔ یہاں تک تو بات ہو گئی میرے دروازوں کی، اب دوبارہ آپ کو ماضی کی طرف لے چلتا ہوں، جہاں تباہی و بربادی کے ساتھ ساتھ پیار و محبت کی عظیم داستان رقم ہے۔ میری عمر کی بات کی جائے تو بعض مورخین چھان بین کر کے مجھے موہنجو داڑو اور ہڑپا کا ہم عصر قرار دیتے ہیں۔ لاہور کے بارے میں سب سے قدیم مستند دستاویز 982 میں فارسی میں لکھی گئی حدود عالم میں ملتی ہے۔ اس کے مطابق مجھے ایک چھوٹا بازاروں اور باغات سے بھرا ہوا شہر کہا گیا۔ میرے بارے میں مختلف آراء ہیں، مگر میری تاریخ کا باقاعدہ آغاز محمود غزنوی کی آمد سے کیا جاتا ہے۔ محمود غزنوی کا شمار ان چند حکمرانوں میں ہوتا ہے جنہیں میدان جنگ میں کبھی شکست نہیں ہوئی۔ ملتان اور لاہور کو فتح کرنے کے بعد محمود نے 1021 میں لاہور کو غزنوی سلطنت کا دارالسلطنت بنایا۔ محمود غزنوی نے ملک ایاس کو 1021 میں لاہور کا گورنر مقرر کیا۔ یہ لاہور کا پہلا مسلمان گورنر تھا۔ ملک ایاس نے بہت سے کام کروائے۔ میں ہوں شہر زندہ دلان، جہاں ہر دم زندگی رواں تواں ہے، یہاں رات کے روشنیاں بھی ماند نہیں پڑتیں، مجھے تہذیب و ثقافت کا گہوارہ مانا جاتا ہے۔ صدیوں کا سفر کرتے اور مختلف نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے آج میں آپ کو اپنے ماضی کے چند دریچوں سے روشناس کروانا چاہتا ہوں۔ آج ہزاروں راز میرے سینے میں ہیں۔ اس دوران ہزاروں ایسی تہذیبوں کا مرکز رہا جو آج گمشدہ تہذیبیں کہلاتی ہیں۔ کبھی محمود و ایاس کی مساوات تو کبھی قطب الدین ایبک کی سادہ مزاجی اور کبھی اکبر کی سخت مزاجی کا گواہ بنا۔ میرے در و دیوار کئی بار گرائے اور بنائے گئے۔ مجھ پر جہاں بادشاہوں نے دفاعی قلعے بنائے، وہاں محبتوں کی لازوال تعمیرات بھی کیں۔ بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک وفاداریوں اور غداریوں کا ایک طویل دور۔ میں ہوں شہر زندہ دلان، جہاں ہر دم زندگی رواں تواں ہے، یہاں رات کے روشنیاں بھی ماند نہیں پڑتیں، مجھے تہذیب و ثقافت کا گہوارہ مانا جاتا ہے۔ صدیوں کا سفر کرتے اور مختلف نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے آج میں آپ کو اپنے ماضی کے چند دریچوں سے روشناس کروانا چاہتا ہوں۔ آج ہزاروں راز میرے سینے میں ہیں۔ اس دوران ہزاروں ایسی تہذیبوں کا مرکز رہا جو آج گمشدہ تہذیبیں کہلاتی ہیں۔ کبھی محمود و ایاس کی مساوات تو کبھی قطب الدین ایبک کی سادہ مزاجی اور کبھی اکبر کی سخت مزاجی کا گواہ بنا۔ میرے در و دیوار کئی بار گرائے اور بنائے گئے۔ مجھ پر جہاں بادشاہوں نے دفاعی قلعے بنائے، وہاں محبتوں کی لازوال تعمیرات بھی کیں۔ بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک وفاداریوں اور غداریوں کا ایک طویل دور۔ میں اپنی کہانی کا آغاز اپنے نام سے کرنا چاہوں گا۔ میں ہوں لاہور۔ میرے نام کی ابتدا میں مورخین کا اختلاف رہا۔ لاوا پوری میرا قدیم نام جس کا مطلب سنسکرت میں لاوا کا شہر ہے۔ لاوا یا لوہ
ہندو راما کا بیٹا تھا۔ پھر میرے نام کے لیے لوہ آور استعمال ہوا، جس کا مطلب لوہ کا قلعہ کے ہیں۔ میرے قدیم ناموں میں لاہور، لوہاور، لاہاور، لاہا نور، لاہا نہر، لاہاوار، لاہور، لاہور، لاوا، لوہ آور اور لاوا پوری بھی رہا۔ ایک تاریخی کتاب تاریخ الہند جو کہ عبد الرحمن البیرونی کی لکھی ہوئی ہے، اس میں لفظ لاہور کا ذکر ملتا ہے۔ عبد الرحمن البیرونی نے 11ویں صدی میں ہندوستان کا سفر کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں مجھے ایک شہر کے بجائے ایک علاقے سے روشناس کروایا اور میرے دارالخلافہ کو مندھور کوٹ لکھا۔ اس کے علاوہ ایک مشہور صوفی بزرگ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 1088 لاہور میں ہوا، اپنی مشہور کتاب کشف المجوب میں میرا ذکر کرتے ہیں۔ ابو الفرج ایک مشہور شاعر جو کہ غزنی دور میں شاعر تھا، اس نے لفظ لوہاور استعمال کیا۔ 11ویں صدی کے ایک ایرانی اسکالر نے اپنی کتاب نزہۃ المشتاق فی احتراق الآفاق میں مجھے لاہور لکھا۔ البیرونی کی سیاحت ہند کا زمانہ تقریباً 1020 سے شروع ہوا اور تقریباً 9 برس جاری رہا۔ اس نے اپنی کتاب میں لاہور کا پرانی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کروائی اور اسے دریائے راوی کی جانب وسعت دی۔ شاہ جہاں نے 1631 میں شیش محل تعمیر کروایا۔ 2 سال بعد ہی شاہ جہاں نے خوابگاہ، حمام، خلوت خانہ اور موتی مسجد تعمیر کروائی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھ پر موجود اس قلعے میں تعمیر و ترقی کا کام جاری رہا۔ 1645 میں شاہ جہاں نے ہی دیوان خاص تعمیر کروایا۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے 1671 میں بادشاہی مسجد کی تعمیر کا آغاز کروایا، جو محض 2 سال بعد 1673 میں مکمل ہوئی۔ 1674 میں اورنگزیب نے عالمگیری دروازہ لگوایا، جو کہ بادشاہی مسجد کے بالکل سامنے ہے۔ اب میں ان کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں جنہوں نے مجھ پر حکمرانی کی۔ بابر 1526 سے 1530، ہمایوں 1530 سے 1540۔ ہمایوں کو 1540 میں سلطنت بدر کر دیا گیا تھا۔ ہمایوں 1555 میں دوبارہ اپنی سلطنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، مگر محض وہ 1 سال مزید حکومت کر کے 1556 میں زندگی کی بازی ہار گیا۔ ہمایوں کا پورا لقب السلطان الاعظم والخقان المکرم، جمی سلطنت حقیقی و مجازی، سید السلاطین، ابو المظفر نصیر الدین محمد ہمایوں بادشاہ غازی ضلع علیہ تھا۔ اکبر 1556 سے 1605۔ اکبر ہمایوں کا بیٹا تھا۔ 1540 میں ہمایوں کو سلطنت بدر کر دیا گیا تھا۔ ہمایوں چھپتے چھپاتے ایران جا پہنچا۔ 1542 میں ہمایوں سفر میں آنے والے صحرا سے گزرا تو وہاں اس کی بیوی کو بیٹا ہوا، جس کو تاریخ اکبر اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ اکبر 13 سال کی عمر میں بادشاہ بنا جب اس کے والد ہمایوں کا انتقال ہو گیا اور 50 برس حکومت کی۔ اکبر کا پہلا دارالسلطنت آگرہ تھا۔ پھر اس کے بعد اکبر کا بنایا گیا شہر فتح پور سیکری، جو آگرہ سے 15 میل دور ہے، 15 برس تک دارالسلطنت رہا۔ بعد ازاں اکبر نے لاہور کو یعنی مجھے اپنا دارالسلطنت بنایا۔ اکبر بادشاہ ان پڑھ تھا۔ اکبر بادشاہ زندگی کی 64 بہاریں دیکھ سکا۔ جہانگیر 1605 سے 1627، شاہ جہاں 1627 سے 1658، اورنگزیب 1658 سے 1707، بہادر شاہ اول 1707 سے 1712، جہاندار شاہ 1712 سے 1713، فرخ سیار 1713 سے 1719، رفیع الدین درجات 1719، میکو سیار 1719، محمد ابراہیم 1720، محمد شاہ 1719 سے 1748، احمد شاہ بہادر 1748 سے 1754، عالمگیر دوئم 1754 سے 1759، شاہ جہاں سوئم 1759، شاہ عالم
1759 سے 1806، اکبر شاہ دوئم 1806 سے 1837 اور بہادر شاہ ظفر نے 1837 سے 1857 تک حکومت کی۔ بہادر شاہ ظفر کی موت کے ساتھ ہی مغلیہ خاندان کی طویل حکمرانی کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ مجھ میں جہاں کئی بادشاہ آسودہ خاک ہیں، وہاں کئی بزرگ اور نیک ہستیاں بھی محو استراحت ہیں، جن میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، بی بی پاک دامن اور غازی علم الدین شہید کے نام قابل ذکر ہیں۔ میں ہوں شہر